بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں اور میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز اور مستحب ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ اس کی اصل قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خوشی کا دن ہے۔ اس دن محسن کائنات، آقائے کائنات اور فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ آپ قاسم نعمت ہیں، ساری نعمتیں آپ کے صدقے میں ملتی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ چند لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ کسی اور دن کو ہوئی تھی۔ تو آئیے آپ کے سامنے چند حوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی جلد دوم میں لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن انسانیہ کا یوم ولادت دوشنبہ تھا۔ مزید علماء محققین لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری جو فقید المثال مورخ، مفسر اور محدث بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم کی ولادت بشہادت عام الفیل کو 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نوشیروان کی حکمرانی کا 40واں سال تھا۔ مشہور سیرت نگار ابن ہشام عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار امام ابن اسحاق سے اپنی سیرت النبوہ میں رقم تراز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد المداری جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین میں سے ہیں، لکھتے ہیں واقعہ اصحاب فیل کے 50 روز بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز سوموار 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام الحافظ ابو الفتح محمد بن عبداللہ بن محمد بن یحییٰ بن سید الناس الشافعی الاندلسی اپنی سیرت کی کتاب الحیون الاثر میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سوموار عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ واقعہ فیل کے 50 روز بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں یہ تاریخ روایت کی ہے کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی 12 ربیع الاول ہی مشہور ہے۔ امام محمد ابو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ علماء روایت کی ایک عظیم کثرت اس بات پر متفق ہے یوم میلاد عام الفیل 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی کو ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محفل میلاد کی ابتدا ربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر نے کی اور یہ شخص بہت بڑا بدبخت، فاسق اور فاجر تھا۔ ابو سعید مظفر کے زمانے سے پہلے محفل میلاد کا کہیں ذکر نہیں، کہیں بھی ثبوت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا بہت بڑا افطرا ہے کہ جس کا اس حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ محافل میلاد ابو سعید ظفر کے زمانے سے پہلے بھی منعقد ہوتی تھی، جیسا کہ امام عسقلانی نے فرمایا کہ اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کے مہینہ میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ ابو سعید مظفر بہت ہی نیک، پارسا، متقی اور سچے عاشق رسول تھے اور ہر سال محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوم دھام سے اہتمام کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بزرگ اور نیک بادشاہوں اور عظیم و فیاض سرداروں میں سے ایک شخص ابو سعید مظفر بادشاہ تھے۔ وہ ہر سال 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ بہت ہی بہادر، زیرک اور مدبر اور پرہیز عالم دین بھی تھے۔ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں ائمہ اور محدثین کے جو عقائد ہیں وہ یہ ہے کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ابو لہب جیسے کافر کو حضور نبی کریم کا میلاد منانے کی وجہ سے اس کو جزا دی گئی، حالانکہ قرآن شریف میں اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ تو حضور نبی کریم کے اس امتی کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قدرت و طاقت کے مطابق جشن ولادت مناتا ہے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ اللہ کی طرف سے اس امتی جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے اس کے لیے یہی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل عظیم اور جنت نعیم میں داخل فرمائے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفل میلاد مناتے چلے آئے ہیں، اور اس مسرت موقع پر کھانے پکاتے ہیں اور شب ولادت میں مختلف قسم کی خیرات وغیرہ کرتے ہیں اور سرور اور خوشی کرتے رہے ہیں، اور نیک کاموں میں ہمیشہ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کریمہ کے موقع پر قرأت کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں، اور جشن ولادت سے ان پر اللہ کا خاص فضل نازل ہوتا آیا ہے، اور اس کے خواص سے یہ امر مجرب ہے کہ انعقاد محفل میلاد اس سال محجب امن و امان ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک مستحب اور افضل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ تحقیق ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ کے مندوب مستحب ہونے پر سب متفق ہیں، اور مولود پاک کرنا اور اس کے لیے لوگوں کا اجتماع کرنا بھی اس طرح بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد پاک پر اظہار تشکر کرنا ہمارے لیے افضل اور مستحب ہے۔ شیخ محمد ظاہر محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ منبع انوار اور رحمت کا مظہر ہے، اور بے شک ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ہر سال خوشی اور مسرت کا حکم دیا گیا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی ہر مہینے میں محافل میلاد مناتے آئے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شعر خوارگی، اور حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پرورش پانے کے واقعات بیان کرنا، اور حضور پاک کی نعمت پاک نظم یا شہر میں پڑھنا، سب اس کے تابع ہیں۔ اور اب واقعہ ولادت خواہ تنہائی میں ہو یا مجلس جمع کر کے نظم پڑھ کر یا شعر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جس طرح بھی ہو، اس کو میلاد شریف ہی کہا جائے گا۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اور اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرض ہے کہ خوشی کا اظہار جس طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی برکت اور رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔